جزاکم اللہ خیر. آخری سوال، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مرتبہ، منصب، ان کی عظمت تو ظاہر ہے اس کا کون قائل نہیں ہے الحمدللہ. اچھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ لوگ امام حسین یعنی امام لگاتے ہیں، اور اچھا بعض لوگ علیہ السلام لگاتے ہیں، اور بعض جو اہل تشیع علماء ہیں وہ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تم جبریل کو تو علیہ السلام کہہ سکتے ہو، حضور کے خاندان کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے. مطلب تم فرشتوں کو تو علیہ السلام کہنے میں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر. تو ان چیزوں کو جو مکس کرتے ہیں اس کا کیا جواب ہے؟ اور حضرت حسین یا اہل بیت اطہار کو، حضرت فاطمہ ہیں یا دیگر جو اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ علیہ السلام لگانا، زین العابدین حضرت حسین کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ امام زین العابدین، امام علی اکبر امام، تو یہ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور امام کسی کے نام کے ساتھ لگانے کی کوئی خاص شرط ہے یا یہ محض فضیلت سے تعلق رکھتا ہے یا عقیدت سے تعلق رکھتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو الفاظ ہے ایک تو ان کی ڈکشنری میننگ ہے، لغوی معنی. تو اس معنی میں تو یہ تمام الفاظ حضرت حسین کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ امام کا لغوی معنی ہے مقتدا، اور حضرت حسین کو ہم اس درجے پر فائز مانتے ہیں جن کی اقتداء کی جائے. حضور نے بڑی وضاحت سے قرآن اور اپنے اہل بیت کی اقتداء کا حکم دیا ہے، تو ہمارے مقتدا ہے، اور اس حوالے سے وہ امام بھی ہے. جیسے کہ امام ابو حنیفہ ہم کہتے ہیں، اس معنی میں کہ وہ مقتدا ہے. لیکن امامت اگر اس عقیدے کے تحت ہو جو ایک مخصوص فرقے کا عقیدہ ہے کہ امامت باقاعدہ ایک منصب ہے، جو نبوت کی طرح ایک منصب ہے، جس کا حامل معصوم عن الخطا ہوتا ہے، جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اور وہ پیغمبر کی طرح شخصیت ہوتی ہے، اور اس کو وہ واجب الاطاعت ہوتی ہے، اور اس کا فرمان بذات خود شریعت ہوتی ہے، اور اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پیغمبر کے مترادف ایک ہستی کے لیے امامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایسے کسی ہستی کے ہم پیغمبر کے بعد قائل نہیں، یہ ختم نبوت کا ہمارا عقیدہ ہے. جی. تو اس معنی میں اگر امام کسی کے لیے بولا جائے گا تو ایک غلط عقیدہ ہے. صحیح. اور چونکہ لوگ اس غلط عقیدے ہی کے تحت یہ نام پکارتے ہیں، تو اہل سنت کے لیے بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اس معنی میں غلط معنی کا، اس لفظ میں غلط معنی کا وہم ہے، تو اس وہم کی وجہ سے موہوم لفظ ہے، تو اس وجہ سے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے تاکہ غلط معنی کا اس میں احتمال نہ رہے. تو یہ جو امام ہمارے چار ائمہ، ان کے لیے بھی تو امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا؟ ہاں، وہ اس وجہ سے اس میں غلط فہمی نہیں ہے کہ وہ مخصوص فرقہ اس کو وہ اس درجے پہ امام نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اور یہ امامت کا عقیدہ ہے، اس مخصوص فرقے کا عقیدہ ہے، اہل سنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور اس عقیدے کی گہرائی میں اگر سوچا جائے تو بڑی ساری چیزیں اس سے نکل سکتی ہیں. علیہ السلام، علیہ السلام کا جو لفظ ہے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ لغوی لحاظ سے تو یقیناً حضرت حسین اس کے مستحق ہے، اور اس سے بڑی بڑی دعاؤں کے مستحق ہیں. لیکن ایک عرف بھی ہوتے ایک چیز کی. دیکھیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. جی. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جی، یا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کے نام کے ساتھ خاص ہے. اس طرح انبیاء کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو علیہ السلام کا لفظ استعمال ہونے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس عقیدے سے استعمال کرے گا کہ یہ منصب نبوت سے ملتی جلتی چیز پر فائز ہے، منصب نبوت پر فائز ہے، اور ان کی شان وہی ہے جو پیغمبر کی ہے، تو پھر تو یہ غلط بات ہو جائے گی. تو اس غلط معنی کے احتمال کی وجہ سے اہل سنت کے لیے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہنا چاہیے، اس میں ان کا عظمت کا اظہار بھی ہے اور کوئی غلط معنی کا وہم بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کہے تو ان الفاظ کی وجہ سے ہم کوئی حکم نہیں لگائیں گے. صحیح ہے. اس کے پیچھے اس کا عقیدہ پوچھیں گے کہ وہ کس عقیدے سے یہ لفظ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ایک چیز کے بارے میں غلط نظریات بھی ہو تو قرآن کے اصول لا تقولوا راعنا، ایسے الفاظ جو موہم ہو، غلط معنی کا احتمال رکھتے ہوں، تو مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے.